اچھا آپ نے اتنا عرصہ آرمی میں گزارا، آرمی کی سزائیں بھی بڑی سخت ہوتی ہیں، ٹریننگ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، تو جو ٹریننگ کا دور تھا، وقت تھا، وہ کیسا گزرا آپ کا؟ جیسے میں نے آپ سے گھر پہ کہا نا کہ میں ہر کھانا انجوائے کرتا ہوں، تو میں ہر طرح کے حالات بھی انجوائے کرتا ہوں۔ اچھا، آپ کو ٹف سے ٹف ٹریننگ بھی دی گئی تو آپ نے اس کو انجوائے کیا اور الحمدللہ میں نے فوج میں بہت نام کمایا۔ میں اپنے سرکل میں اپنا جو میرا شعبہ تھا، ہمارے گروپس ہوتے ہیں، آرمر، انفنٹری، انجینئرز، سگنلز، اس طرح، تو میں نے اپنے گروپ میں بھی نام کمایا اور الحمدللہ پوری سروس میں نے اپنی چوائس سے 25 سال ریٹائرمنٹ ایج سروس ہوتی ود فل بینیفٹس، وہ میں نے لی اور میرے سارے کیریئر پہ ایک بھی سپورٹ نہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ سزائیں تو ملتی ہوں گی، آپ نے کہا کہ آپ انجوائے کرتے تھے ہر چیز کو، چاہے وہ کوئی ٹریننگ کا ٹف ٹائم تھا یا پھر کوئی سزا تھی، سزائیں کس قسم کی ملتی تھیں؟ اچھا، سزا ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس کو زیادہ ملتی ہے، کوئی شرارت کر دیں، ڈرل کرتے وقت جان کے کوئی ریلیکس کر جائے یا کوئی لان کراس کر جائے، تو مجھے نارملی سزا نہیں ملتی تھی، تو مجھے پھر لڑکوں نے نا چھیڑنا شروع کر دیا، میرے کولیگز نے، اوے تو بڑا بنتا ہے یہ وہ، تو پھر میں کبھی کبھار ان کی خوشی کی خاطر کوئی ایسا کام کر لیتا تھا کہ وہ مجھے سزا مل جاتی تھی۔ تو وہ سزائیں وہاں یہ ہوتی تھی کہ ایکسٹرا ڈرل شام کو جس دن ہمارا ہاف ڈے ہوتا تھا، اس دن بھی ہم 28 کلو وزن باندھ کے تو ہمیں ڈرل اسکوائر میں بلا کے تو 1 گھنٹہ بگایا جاتا تھا، تو وہ پھر وہاں بھی ہم لوگ انجوائے کرتے تھے، کیونکہ اب وہ ملنا تو ہے ہی سزا 1 گھنٹے کی، تو آپ ذلیل ہو کے کریں یا انجوائے کر کے کریں، تو وہ ہم بڑا انجوائے کرتے تھے اس کو بھی۔ اچھا یہ بھی سنا گیا کہ جو سینئر کیڈٹس ہوتے ہیں وہ جونیئر کیڈٹس کو بھی نا سم ٹائم تنگ کرنے کے لیے سزائیں دے دیتے ہیں، وہی چڑھ جاؤ درخت پہ، لٹک جاؤ اس کے ساتھ، ساری رات لٹکا رہتے ہیں۔ وہ تو نارمل روٹین ہے، وہ سزا نہیں ہوتی ہے، وہ ریگنگ کہتے ہیں، وہ سینئرز کا حق ہوتا ہے۔ اچھا آپ کے ساتھ بھی کسی سینئر نے کیا جب آپ سٹارٹ میں گئے تو؟ ہاں سینئرز، میں لمبا تھا، نمایاں تھا، دور سے نظر آ جاتا تھا، تو کبھی کچھ کہتے تھے، اوے لمبو ادھر آؤ، کم ہے، تو میں ایک دن کہا یار لیٹ می ہیو اے ایڈونچر، تو 6-7 سینئر کھڑے تھے نا سامنے، تو میں نے بھی سینئرز کی طرح چلنا شروع کر دیا۔ اچھا جب میں کانفیڈنس ان کے پاس سے گزر گیا تو ان میں سے ایک نے ریئلائز کیا ہوئے یہ تو جونیئر ہے، تو انہوں نے جو شاٹ کیا، میں نے فل سپرنٹ لگائی اور غائب ہو گیا اگلی بیرک میں، اور ان کو 8 دن کے بعد قابو آیا تو پھر انہوں نے حساب لے لیا۔ اچھا حساب کس طرح سے لیا؟ بعد وہ پھر ایک ادھر سے کہتا تھا درخت پہ چڑھو، دوسرا کہتا تھا وہاں سردی بڑی ہوتی تھی ایبٹ آباد میں دسمبر جنوری میں، وہ ساتھ سرفیس واٹر ڈرین ہوتی ہیں نا سڑکوں کے ساتھ، تو اس میں لٹا دیتے تھے ٹھنڈے پانی میں، کپڑے خراب، ٹائی گیلی، اور پھر ٹائی گیلی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ دس از دا وے یو پٹ آن یور ٹائی اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ جی یہاں پر گپ شپ کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، لیکن اب ہم جا رہے ہیں میئر صاحب کے ساتھ، ایک سیاسی برنچ ہے، ایک ان کے دوست نے برنچ وہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو ہم ایک برنچ کریں گے اور اس کے بعد بہت ساری ایکٹیویٹیز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، تو اس کے بعد ہم آپ کو وہاں پر ملتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ آپ گہما گہمی دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہم موجود ہیں برنچ پہ، یہ سیاسی برنچ تھا، برنچ ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد کی جو گپ شپ ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو کرنل صاحب کے بڑے عزیز دوست بھی ہیں ہمارے ساتھ اور سیاسی ورکر بھی ہیں یہ لوگ، تو ان سے میں پوچھوں گی کہ آخر میئر صاحب ہیں کیسے، کیونکہ اب تک ہم نے فیملی سے پوچھا تو فیملی نے ان کے بارے میں جو ویوز بتائے وہ بھی آپ نے سنے، تو آپ بتائیں، آپ ان کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں، پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن دیں گے۔ میرا نام سید حسنین حیدر کاظمی ہے، میں ڈسٹرکٹ ممبر ہوں لاہور سے، اور میں کرنل صاحب کے ساتھ الیکٹ ہوا ہوں۔ کرنل صاحب کی سرپرستی میں ہم لاہور کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں تو کرنل صاحب کو تقریباً 20 سال سے جانتا ہوں، کیونکہ ان کی سرپرستی میں نے تھوڑا سا کنسٹرکشن کے حوالے سے بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور اللہ کا شکر ہے کہ کرنل صاحب ہمارے لاہور کے لارڈ میئر بنے ہیں اور ہارڈ ورکر ہے مسلم لیگ نون سے۔ اچھا ہارڈ ورکر تو ہیں، لیکن اس سے پہلے ریٹائرڈ کرنل ہیں، ڈر شر لگتا تھا آپ کو بات کرتے وقت جب یہ شروعات میں آئے سیاست میں کہ میئر صاحب ہیں لیکن ریٹائرڈ کرنل ہے بندہ، بات کرتے وقت تھوڑا جھجک ہوتی تھی یا نہیں؟ جی بالکل جھجک تو ہوتی تھی، لیکن کرنل صاحب نے اپنا پیار محبت سے ایسا ماحول بنایا، یہ سیاسی ورکر ایسے سیاسی ورکر بنے۔ تھوڑے ہی عرصے میں لاہور میں جو چند لوگ میں ان میں کرنل مبشر جوید صاحب کا نام ہوا۔ پارٹی کارکن کے گھر ان کی بیٹی کی وفات پر تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچے، اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا اور دعا مانگی۔
اپنے حلقے میں پارٹی آفس کا افتتاح کرنے پہنچے تو پارٹی کارکنان نے والہانہ استقبال کیا۔ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہمارے جو فرائض منصبی ہیں آپ کے گھر گھر پر آپ کو بیسک سہولیات پہنچانا، جن میں آپ کے سیوریج کا فلو، صاف پانی کی فراہمی، کیونکہ یہ ہمارے قائد کا ویژن ہے، ہماری پارٹی کی سوچ ہے اور ہم نے ہر حالت پر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں میئر صاحب کے ساتھ، یہاں پر جو ان کا اپنا آبائی علاقہ ہے، جہاں پر یہ پیدا ہوئے، جہاں پر انہوں نے پرورش پائی اور جہاں پر انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتیں ان گلیوں میں کھیلتے کودتے ہوئے وقت گزارا، ان لوگوں کے بیچ میں وقت گزارا، اور یہ ان کا کمیونٹی ہال بھی ہے جہاں پر یہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹی بھی رکھتے ہیں اور جہاں پر یہ لوگوں کے بیٹھ کے مسئلے مسائل بھی سنتے ہیں اور ان کو ان کے حل بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹھ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ سب بھی میں پوچھوں گی ان سے، ان کے آبائی گھر بھی جائیں گے، آبائی گھر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ سر، سب سے پہلے میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آج آپ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جہاں سے آپ شروعات آپ کی ہوئی سیاست کی بھی اور جہاں پر آپ پیدا ہوئے، آپ کی زندگی کی بھی شروعات ہوئی، تو آج اس علاقے میں بیٹھ کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بہت ساری پارٹیاں جو ہیں وہ موجود تھیں جن کا منشور یہی ہے کہ ملک و قوم کی ترقی، لیکن آپ نے نون لیگ کو ہی چنا اپنے لیے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر ہم ریورس چلیں تو میں پالیٹکس میں آیا اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں نے جوائن کی۔ اس پارٹی نے اسی نام کے تحت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پاکستان بنایا، اور جب میں چھوٹا تھا اور یہاں میرے بڑے بھائی ہیں، ہمیں بہت کم کھیلنے کی اجازت ہوتی تھی۔ میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے، میرے دادا بھی سرکاری ملازم تھے، اور ہمیں ہر وقت پڑھنے پر ہی ہم رہتے تھے، ہمارے والد صاحب پڑھاتے تھے، تو وہ کانسیپٹ مسلم لیگ کا تھا۔ اور اچھا، آپ کو اپنے وطن سے، اپنی دھرتی سے، اپنی اس جگہ سے جہاں پیدا ہوئے، اپنے اس لاہور شہر سے بڑی محبت ہے، لوگوں کو بھی آپ سے اتنی محبت ہے؟ لوگوں کا ہم جو دیکھ رہے تھے والہانہ استقبال آپ کا کرتے ہوئے، جہاں بھی ہم گئے لوگ آپ کو اتنے پرجوش ہو کے ملے ہیں، اتنی محبت سے ملے ہیں، کیا یہی محبت جو ہے یہ آپ کو ڈاؤن نہیں ہونے دیتی، جو صبح سے رات تک جو ہے آپ ایکٹیو رہتے ہیں ہر وقت اور چہرے پہ فریشنس، اسمائل اور بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، یہ محبت ہے جو بیٹھنے نہیں دیتی؟ دیکھیں، مجھے ان سب سے بہت محبت ہے۔ میں کبھی کبھی اتنا جذباتی ہو جاتا ہوں کہ میں جب گاؤں آتا ہوں نا تو میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتا ہے۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، مگر مجھے یہ بڑی اللہ کے گھر امید ہے کہ میرے ساتھ میرے گاؤں کا بچہ، بڑا، مائیں بہنیں دل سے پیار کرتی ہیں۔ چلیں سر، اب آپ نے ہمیں اپنا گھر بھی دکھانا ہے، جہاں پر آپ کا بچپن گزرا، جہاں پر ابھی تک آپ کی ماں رہتی ہیں، اور وہ گلیاں، وہ محلے بھی دکھانے ہیں آپ نے، وہ آفس بھی دکھانا ہے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے، تو اس کے بعد ہم آپ کو وہ سب کچھ دکھانے والے ہیں۔ یہ میرا آفس ہے جی، اچھا، جہاں سے میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ اچھا سر، یہاں پہ آپ بتائیں کہ یہاں پہ کیونکہ آپ کا بچپن گزرا ہے انہی گلیوں میں کھیل کے، اس وقت تو کیونکہ حالات جس طرح بتا رہے تھے پانی بھی ہوتا ہوگا اور گلیاں مٹی کی بنی ہوئی ہوں گی، اب تو آپ حیران ہوں گی کہ ہمارے یہاں یہ جو گاؤں تھا نا، اٹ واز سارٹ آف اے ماڈل ولیج۔ اس گاؤں کی جو گلیاں تھیں وہ برک سے بنی ہوئی تھی، پکی پارٹیشن سے پہلے کی۔ اچھا، اور اس کے بعد یہاں گلیاں روز دھلتی تھیں۔ اچھا، اور یہ وہ ہے جہاں پر نا اسٹریٹ لائٹ بھی جلتی تھی۔ یہ ہمارے گاؤں کی حد ہے، ایک کونا یہ ہے، یہ ایک برج ہے، اور ابھی میں قریب اس کی رینوویشن کروا کے پرانی جو اس کی ہے ساخت اس کو بحال کروانے لگا ہوں۔ میرا خیال ہے مہینے ڈیڑھ کے اندر اس کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ہاں، یہاں ایک دکان ہوتی تھی، وہ گڑ مجھے بڑا پسند ہوتا تھا، وہ یہ لیتا، یہاں سے میں لیتا ہوتا تھا۔ یہ گھر جی میرے دادا نے بنایا تھا 1938 میں۔ اچھا، یہ ہے آپ کا آبائی گھر؟ یہ آبائی گھر ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت بھی اتنی بلندی پہ تھا، اور میں یہاں کھڑے ہو کر
रेलवे स्टेशन जो है लाहौर कैंट का ओवरहेड ब्रिज वो मुझे नज़र आता था। वो आपको यहाँ से खड़े होकर ये नजर आ यहाँ जाया के करते। बीच में सारे खेत थे, ये सामने वाले घर जो थे ये थोड़े नीचे थे और मैं अपनी छत पे चलता था। शर्म का ये आलम था उस वक्त कि मैं अगर कभी सुबह के वक्त छत पे चढ़ जाता था, जिस दिन छुट्टी होती थी तो मेरी वालदा कहती थी कि आप नीचे आ जाओ, कि जो घर नीचे हैं उनमें आपकी नज़र न जाती जाए। है। तो ये मेरी तरबियत है। इस गलियों में अगर कोई बेचने वाला आता था, एक सब्जी फरोश आता था, उसको सारे मन्ना कहते थे और हमारी वालदा का हुक्म था कि उसने आपने उसको चाचा मन्ना कहना। ये सारे यहाँ भाईजान शरीफ खड़े हैं, उनका ये घर था, है अभी भी, और वो इस चीज़ के गवाह हैं कि हमारे ऊपर हमारे वालिदैन ने तरबियत की बहुत तवज्जो दी। मेरी वालदा भी घर नहीं है, अगर वो घर होती मेरी छोटी बहन की तरफ गई हुई है तो फिर हम जरूर हाँ, तो मिलते नहीं उनसे तो भी। उनको भी आपको ज़रूर मिला था। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हर इन माई विलेज। मैं आज भी फख्र महसूस करता हूँ जब इसको मैं अपना गाँव कहता हूँ। जी तो अब हम आ चुके हैं मुबश्शिर जावेद साहब के साथ उनके इस प्ले ग्राउंड में जो उन्होंने बनाया है अपने ही एरिया में, जहाँ पर बच्चे वीकेंड पे खेलते हैं, क्रिकेट मैच होता है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अपनी टीमें बना रखी हैं, यहाँ पर खेलते हैं। और हम इस वक्त कर्नल साहब को यहाँ पर ले आए हैं कि असल जो मुबश्शिर जावेद है ना उनके अंदर वो हमने जगाने हैं। इनके साथ वो कहते हैं ना 2-2 हाथ हो जाएं और हम 2-2 शॉट हो जाए वाला इनके साथ गेम खेलने वाले हैं। तो देखते हैं कि मुबश्शिर साहब कैसे खेलते हैं और हम कैसे बॉलिंग करवाते हैं, तो आप भी देखिए। चलें कर्नल साहब, हो जाए फिर। आउट हो गए पहली ही बॉल पे आउट, और वो भी कैच आउट हो गई इतनी बुरी तरह से। और सियासत जो है लाहौर की बड़ा ही कड़ा इम्तिहान है, कैसे चलेंगे आगे। 2 बॉल पे शॉट मारी है। अब आगे बंदा सरेंडर कर चुका होता है, हकीकत मान लेनी चाहिए बंदे को। होल्ड तो आप सरेंडर कर चुके हैं। 100%। अल्लाह की मेहरबानी से करतूतें ही ऐसी थी कि बेगम को होल्ड करना पड़ा। बिल्कुल सही। तो अब ये तो नहीं कहेंगे कि ये आपसे जेलस हैं या कुछ वो ऐसा तो है, factor ये ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन। भाई मैं इसकी अमीरत से जेलस हूँ, ये मेरी शोहरत से जेलस है। मगर ये मुझे फूल नहीं देता। क्यों आप इनको ये गाड़ी रिवर्स करता है तो मेरे गमलों में मारता है, तो मैं ये इसको मुझे फूल कहेगा क्यों दूं? बाहर इसकी बड़ी प्यारी गाड़ी खड़ी है, मैं कहूँगा ना यार गाड़ी कहेगा ले जा। गमला यार, ये गमला फूल इसको दे कहेगा। अजाब है कि यार वो गमलियां दा ट्रक किथे हैगा, मेरे वो गमले आने सन।